میرے پاس جو گھر میں جو کام کرنے والی میری ہاؤس ہیلپرز جو ہے، میں ان کو میڈس نہیں کہتی، ہاؤس ہیلپرز، کیونکہ ان کا بھی ایک عزت کا مقام ہے، وہ میرے گھر میں آ کے میری مدد کرتی ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ نو ہے، لیکن وہ کیا کریں؟ میں نے انہیں کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، تم لوگ بولو کہ تم لوگ، اس نے کہا ہمارا بل 42,000 آیا ہے۔ میں نے کہا 42,000 میں تم لوگوں کے گھر میں تو اے سی بھی نہیں ہے، تو 42,000 کیسے آ گئے؟ تو دیکھیں یہ ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ میں ان کی آواز بن کے بھی بولنے آئی ہوں کہ یہ ظلم ہے۔ وہ ہر گھر میں، میرے گھر 2 گھنٹے کام کرتی ہے، اوپر 5 گھنٹے کام کرتی ہے، 6 گھنٹے پھر اس نے کئی کام کرے، وہ رات کو صرف سونے جاتی ہے، صبح نکل جاتی ہے۔ مجھے بتائیں وہ لوگ آواز کیسے اٹھتی؟ عورت ہوں، میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، کیوں کیسے جاب مجھے ملے گی؟ کیونکہ جاب لینے والے تو اوپر بیٹھے ہیں جو کھا رہے ہیں، جاب نہیں مل سکتی تو اللہ کا نام لے کے صبر کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ہماری بھی نیڈس پورے نہیں ہو رہے۔ ہم بھی پیٹرول کے لیے جب باہر نکل رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک کام کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو ہم 6 کام راستے میں کرتے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لوگ باہر، اب میں نے کسی سے سوال کیا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو لوگ باہر کھانا بہت کھا رہے ہیں، لوگ شاپنگ مالز میں نظر آ رہے، تو انہوں نے کہا جی ان کو پتہ ہے کہ اب تو کچھ ہے نہیں کیا، نہ وہ کوئی زمین بنا سکتے ہیں، نہ کوئی وہ گھر بنا سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے ڈپریشن کو نکالنے کے لیے باہر چرگائی کھا کے آ جائیں، کیا کریں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ لڑائی ادھر ختم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ آج ڈالر دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر بلیک مارکیٹ میں کتنے کا بک رہا ہے؟ 340 کا، 340 کا بلیک مارکیٹ میں بک رہا ہے، اور ویسے ڈالر کی قیمت 305 ہے اگر آپ اس کو اپنے پاسپورٹ کے ساتھ لیں گے۔ ہمیں یہ ساری باتیں اپنی عوام کو، لوور طبقے کو بتانی چاہیے۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس جو گھر میں جو کام کرنے والی میری ہاؤس ہیلپرز جو ہے، میں ان کو میڈس نہیں کہتی، ہاؤس ہیلپرز، کیونکہ ان کا بھی ایک عزت کا مقام ہے، وہ میرے گھر میں آ کے میری مدد کرتی ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ نو ہے، لیکن وہ کیا کریں؟ میں نے انہیں کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، تم لوگ بولو کہ تم لوگ، اس نے کہا ہمارا بل 42,000 آیا ہے۔ میں نے کہا 42,000 میں تم لوگوں کے گھر میں تو اے سی بھی نہیں ہے، تو 42,000 کیسے آ گئے؟ تو دیکھیں یہ ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ میں ان کی آواز بن کے بھی بولنے آئی ہوں کہ یہ ظلم ہے۔ وہ ہر گھر میں، میرے گھر 2 گھنٹے کام کرتی ہے، اوپر 5 گھنٹے کام کرتی ہے، 6 گھنٹے پھر اس نے کئی کام کرے، وہ رات کو صرف سونے جاتی ہے، صبح نکل جاتی ہے۔ مجھے بتائیں وہ لوگ آواز کیسے اٹھائیں گے؟ اب آپ مطالبہ کس سے کریں گے؟ وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے، یا چیف جسٹس سے؟ اور میڈم نے کہا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو ہے نہیں، لوگ ویسے شور مچا رہے ہیں۔ دیکھیں میں اس بات میں آ کر میں ان سے صرف آواز اٹھاؤں گی جن کو ہماری آواز پہنچنی چاہیے۔ نہ میں ادھر بیٹھ کے آرمی چیف کے بارے میں بات کروں گی، نہ میں ادھر بیٹھ کے کسی پارلیمنٹرین کے بارے میں بات کروں گی۔ میں ادھر بات کروں گی چیف جسٹس صاحب سے، جو لاز بناتے، جو ہمارے لا کے حکمران ہیں۔ خدایا ہماری سب کی آوازیں سنیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ اور میں آواز سناؤں گی پرائم منسٹر کیئر ٹیکر، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، آپ بن گئے پرائم منسٹر، یہاں پہ سب کو سیٹ پہ بیٹھنے کا بڑا شوق ہے اصل میں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سیٹ بہت بھاری سیٹ ہے، اس سیٹ کے لیے بھی آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ خدایا باتیں سنیں ان لوگوں کی، ان بیچارے لوگوں کے پاس جائیں، وہ کس طرح اپنے پنکھے چلا رہے، ایک لائٹ چلا رہے، کیسے کریں؟ ہم لوگ وائٹ کالرڈ لوگ ہیں جی، ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہم کسی کے آگے رونا نہیں رو سکتے، ہم مانگ نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے، میری جاب نہیں ہے تو میں بل کیسے پے کروں گی، ہم نہیں مانگ سکتے۔ یہ ایک زیادتی ہے خدا کے لیے۔ میں یہ ضرور گزارش کروں گی چیف جسٹس صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے، خدا کے لیے وہ مفت جو بجلیاں آپ لوگوں نے گورنمنٹ اس وقت لگی ہوئی ہیں بلڈنگس کے اندر، ان کو بند کریں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے پورا، اس کے اندر بہت سا طبقہ ہے جو بہت متاثر ہوگا، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ ان سے پلیز چارج کریں۔ میں ادھر ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں، میں کسی سے ملی، سیشن جج کے بیٹے تھے، تو میں نے کہا وہ پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، تو انہوں نے ایک دم سے کہا ہمارے لیے تو مہنگا نہیں، ہم تو مفت پیٹرول لیتے ہیں۔ میں تو شاک نہیں چلی گئی، اور پھر میں نے انہیں کہا خدا کے لیے یہ آپ مجھے بات سنا رہے ہیں، آپ پبلک میں نہ سنائی تو جوتے ماریں گے آپ کو لوگ۔ تو آپ یہ سوچیں ہمارے لیے نکلنا مشکل ہو گیا، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ بچوں کی چھٹیاں تو چلو ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ تو میری گزارش ہے چیف جسٹس صاحب سے، اور میری گزارش ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے کہ اگر آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے ہر انسان کو، موقع دیا تو پلیز یہ جو آپ کی حکومتوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو سدھاریں، اور مزید غلطیاں نہ کریں، ڈالر کی ریٹ کو روکیں،
اور ایک میری آپ سے بہت زبردست گزارش ہے، کیونکہ ہم جو مار کھا رہے ہیں وہ ڈالر کی ریٹ سے مار کھا رہے ہیں. انہوں نے جو فیصلہ IMF کا کیا ہوا ہے وہ ڈالرز کے اوپر کیا ہوا ہے. اس کا جتنا ریٹ بڑھتا جائے گا ہم پہ قرضہ پڑتا جائے گا. یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے.